بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر وإمام عدل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات فيقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے، اور عادل و انصاف پسند بادشاہ اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں کے اوپر لے جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ کو میری عزت کی قسم، مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے وقت کے بعد ہی صحیح۔ اس روایت کو صحیح ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے۔ حضرات سامعین، گرامی قدر ناظرین، تین شخص کی دعا رد نہیں ہوتی ہے اور بارگاہ بے نیاز سے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین بندوں سے وعدہ کرتے ہیں، صرف وعدہ ہی نہیں بلکہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ تو وہ تین بندے کون کون سے ہیں؟ تو میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نمبر 1، روزہ دار جب تک روزے کی حالت میں ہے، من جانب اللہ اس کا احترام یہ ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رب العزت کے حکم کو پورا کر رہا ہے، آداب شاہی کا مکمل نمونہ بنا ہوا ہے، آخرت کی ان تمام نعمتوں پر یقین رکھتا ہے جو حق جل مجدہ کی جانب سے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ گویا کہ حالت صوم میں اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کا عملی ثبوت دے رہا ہے۔ اس بندے کو یہ انعام باری ملتا ہے کہ جو دعائیں مانگتا ہے قبول کر لی جاتی ہے، خاص کر جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو تمام کھانے پینے کی مرغوبات سامنے موجود ہیں، جسم کا تقاضا بھی ہے، طلب بھری نگاہ سے دیکھ بھی رہا ہے، مگر مکمل عبدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور دعا، تضرع، آہو بکا، نجات آخرت، فکر معاد، فلاح دارین اور سعادت عقبہ کے حصول کے لیے دل سے بدرگاہ الہی متوجہ ہے، دست سوال پھیلائے ہوا ہے، عاجلہ کو چھوڑ کر آخرت کی امید و جستجو میں مشغول و منہمک ہے، ندائے اذان مغرب کے انتظار اور حکم الہی کے اذن کا منتظر ہے۔ ایسے ملے جلے حالات کے وقت جو دعا مانگی جائے گی شرف قبولیت سے ضرور نوازی جاتی ہے۔ دوسرا بندہ جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، عدل و انصاف سے متصف عادل حکمراں حاکم ہو، حکمرانی کی کرسی، رعب و دبدبہ کا خمار، جاہ و جلال کا بخار، پھر جب مال و متاع کی ریل پیل ہو، کب انسان کو دائرہ اسلام اور حدود شریعت میں رہنے دیتی ہے، مگر جس کا نصیب اچھا ہو، تقوی شعار زندگی ہو، متاع فانی پر تکیہ نہ کرے، آخرت اور رضاء الہی کا طالب ہو، اپنی رعیت و رعایا کے لیے وہی پسند کرتا ہو جو اپنی ذات کے لیے، اللہ کے بندوں پر وہی حکم جاری کرتا ہو جو اپنی ذات کے لیے نافذ کرتا ہے، اور ہر حکم میں اللہ کی شریعت، رسول کی سنت کا پیروکار ہو، فیصلے اور حکم کو جذبات سے مغلوب ہو کر جاری نہ کرتا ہو بلکہ اللہ کے قانون کا ایک ادنا غلام بن کر حق تعالیٰ ایسے حاکم کی مدد قبولیت دعا سے کرتے ہیں۔ اب جو بھی دعا اپنی ذات کے لیے یا رعایا کے لیے خیر و عافیت کی کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، عادل بادشاہ کو یہ شرف و مقام عدل و انصاف کی وجہ سے ملا ہے، تو اس کی دعا ہی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس کے ذریعے اللہ کے بندوں میں عملی شکل اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو مستجاب الدعا بنا دیتے ہیں، وہ جب
بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کے دامن سوال میں خزانہ رحمت سے ہر مراد کو پورا کیا جاتا ہے۔ دوسرے مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی کہ مظلوم کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بکھرے ہوئے دل کی آہ رنگ لاتی ہے۔ تو یہ تیسرا آدمی تھا کہ جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ یہاں پر مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ راہ دے دو جانے کے لیے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، شاید اس دل میں اللہ ہو۔ لوگو دعائیں لیا کرو۔ میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ دعائیں کرا نہیں بلکہ اس طرح بنو کہ دعائیں ملے تمہیں، تو دعائیں لیا کرو۔ اگر نیکی و بھلائی کر کے دعائیں نہیں لے سکتے تو کم سے کم بد دعاؤں کا مقابلہ نہ کرو۔ بھلائی نہ کر سکو تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ظلم و زیادتی سے بچو۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مظلوم کی آہ انسان کی جاہ کو تباہ و برباد کی، بادشاہتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ ناز تھا، غرور تھا، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج ان کی قبر کا، ان کی لحد کا پتہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے سفاک اور ظلم و ستم کے شاہ سواروں کی خاک بھی ان پر لعنت برساتی ہے۔ جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ واللہ يحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الفجار لفی جحیم، فجار جہنم میں، وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، اور ابرار نیک لوگ جنت میں۔ یہ فیصلہ ہم کو اور آپ کو اور پوری امت کو کرنا ہے کہ ہم کون سی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسی پسند ویسی منزل، جیسا کرو ویسا عمل، وہی جزاء العمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی آہ سے بچائے۔ تو جاتے ہوئے پھر سے میں اس حدیث کو دہراتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 آدمی کے دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ نمبر 1 روزہ دار، نمبر 2 عادل بادشاہ، نمبر 3 مظلوم کی آہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو اس روایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً مظلوم کی آہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا.